انٹرنیٹ، اس کے لیے میں نے ایک نام دیا ہے کہ انٹر دی نیٹ. یہ نیٹ میں گیا تو جیسے مچھلی پھنس جاتی ہے اس طرح پھنس جائے گا. آپ کو انٹرنیٹ میں، اور یہ اتنی بڑی دنیا ہے کہ ٹیبل پر آپ کے سامنے پورا عالم ہے. یو ہیو ٹو سلیکٹ واٹ یو آر چوزنگ فار یو. آپ کیا سلیکٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے آپ کیا پسند کر رہے ہیں، سب ہے وہاں. اور ٹیلی ویژن کے لوگ فائدے بتاتے ہیں، لیکن اس میں آنے والے اکثر مضامین اور اکثر باتیں، اور وہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں جو دین مقدس سے دور ہیں. لبادہ انہوں نے دین کا اڑایا، لیکن دین ان کی زندگیوں میں ہے نہیں. سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک قوم آنے والی ہے قیامت سے پہلے، ان کی زبان پر قرآن، ان کی زبان پر حدیث ہوگی، لیکن ان کی ٹنگ اور ان کی زبان سے قرآن اور حدیث ایک بالش کا فاصلہ طے نہیں کر سکے گی. یعنی ان کے دل کے اندر اس کا اعتقاد جازم نہیں، صرف بات کرتے ہیں. مسلمان گفتار کا نہیں، کردار کا غازی ہے. وہ خاموش بھی رہے گا لیکن اپنے عمل سے وہ ثابت کرے گا کہ وہ مومن ہے. ہمارے گھر کا ماحول ہم کچھ نہ کہیں اور آنے والا یوں کہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو لیا، بچوں کا ٹائم لیا، پیسہ خرچ کر کے ہم ایک قیمتی چیز جو ہے سامنے رکھتے ہیں، اور پروگرام وہ لوگ دیتے ہیں اور ذہن ہمارے بچوں کا وہ خراب کرتے ہیں. تو ہم تو چاروں طرف سے لٹ رہے ہیں نا. اب مجھے آپ یہ بتلائیے، اگر یہ اچھی چیز ہے نا تو دیکھا ہوگا کہ رمضان میں لوگ ٹیلی ویژن بند کر دیتے ہیں، وہ کپڑا لپیٹتے ہیں، اڑاتے ہیں، اور دو چار گھر کے افراد اٹھا کر اس کو لابی میں رکھ دیتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا کوئی لائیو ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں؟ کوئی زندہ مثال ہے اس کی؟ میں نے کہا ایک مثال سمجھ میں آتی ہے. جب رمضان المبارک آتا ہے، گھر میں اناؤنس کرتا ہے بڑا آدمی، بھئی یہ بند کرو ٹی وی، رمضان آ گیا. اچھی چیز ہوتی تو دیکھنا چاہیے کہ مبارک مہینہ آیا، بھائی خوب دیکھو، ثواب حاصل کرو. لیکن معلوم ہوتا ہے چیز بری ہے، دیکھنے کی چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے میں بتاؤں آپ کو. آپ سوچتے ہیں کہ میں نیوز دیکھوں، لیکن نیوز سے پہلے کیا آتا ہے، نیوز کے بعد کیا آتا ہے. آپ صرف نیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اور نیوز کو نیوز اس لیے کہتے ہیں کہ نارتھ اور ایسٹ اور ویسٹ اور ساؤتھ کی باتیں اس میں ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام نیوز رکھا ہے. نئی خبریں، خبریں تو بیچ میں ہوتی ہے، لیکن اس کے دونوں کناروں کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں نہ وہ ہمارے دیکھنے کے لائق ہے نہ بچوں کے دیکھنے کے لائق ہے. آپ نے ایسا سوچا کہ میں اپنے بچوں کو باہر گرمی میں جائیں گے اور میدان میں کھیلیں گے، گرمی میں بیمار ہو جائیں گے، ان کا ویکیشن کہاں جائے گا، کیا کریں؟ آپ نے ٹیلی ویژن لا کے ان کو دے دیا، اگر تم کو باہر نہیں جانا ہے، پڑوسیوں کے یہاں نہیں جانا ہے، بے عزتی نہیں ہونی آپ کی، آپ گھر میں رہو اور دیکھو. آپ کے سامنے تو بچہ ایسا کوئی پروگرام دیکھ نہیں سکتا، لیکن جب آپ گھر سے باہر نکل گئے تو کون یہ بچے کو سمجھائے گا کہ تیرے لیے کون سا پروگرام اچھا ہے؟
اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ 100 چینل پر دنیا بھر کی خرابیاں تھیں۔ بچے کی جنسیت، اس کی ذہنیت، اس کے خیالات سب بگڑنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ طبیعتیں اچھائی کی طرف کم چلتی ہے اور برائیوں کی طرف زیادہ چلتی ہے۔ اب پہلی رمضان کو چادر اڑاتے ہیں، اوپر سے رسیاں باندھتے ہیں اور 2 آدمی یہ جنازہ اٹھا کر لابی میں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر توبہ استغفار ہو جاتا ہے، اس کی برائیاں بھی بیان ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ مردوں کی تو خوبیاں بیان ہونی چاہیے، لیکن یہ مردہ ایسا ہے کہ اس کو تو اچھائیوں کی بھی نصیب نہیں ہوتی، تعریف کی کوئی بات نہیں۔ جب رمضان مبارک ختم ہوتا ہے تو بچے ضد کرتے ہیں، حضرت آپ نے وہ ابا وہاں باہر رکھا ہے، پڑا ہے، تو رمضان ختم ہو گیا تو لاؤنا ابا جان امی جان بھی تائید کرتی ہیں۔ ماں باپ کی غلط تائید سے بچہ بگڑتا ہے۔ ماں نے بھی تائید کی کہ ہاں یہ بچہ اب جائے گا کہاں؟ رمضان میں تو قرآن شریف پڑھنے بٹھایا تھا اس کو، روزہ رکھتا تھا، تھکا آ رہا تھا تو کچھ نہیں دیکھتا تھا، اب ٹائم کیسے پاس ہوگا اس کا؟ تو کیا کروں؟ کہ وہ جو مردہ ہے اس کو دوبارہ اندر لاؤ۔ پھر 2 آدمی یہ جنازہ اٹھاتے ہیں، پھر کفن نکالتے ہیں، پھر ٹیبل کے اوپر لا کر اس کو فٹ کرتے ہیں۔ یہ حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اس کا نام۔ آج اس کی خرابیاں خود یہ بنانے والے لوگ ہی بیان کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے، کیونکہ ہم پر تو الزام ہے کہ مولوی تنگ نظر ہوتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ نیٹ آیا تو اس کو نہ کہتے ہیں، موبائل آیا تو اس کو نہ کہتے ہیں، ٹیلی ویژن آیا تو اس کو نہ کہتے ہیں، نہ نہیں کہتے، اس کی خرابیوں سے روکتے ہیں۔ ان میں جو خوبی یا کمال ہے اس کو اگر کوئی حاصل کرتا ہو تو ٹھیک، لیکن عامتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ نفع کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے۔ جب نفع کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے تو سمجھدار آدمی نقصان کا کوئی کام نہیں کرتا، اور یہ نقصان نسلوں میں جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں سزا پاتی ہیں، لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں سزا پاتی ہیں۔ ہمارا ایک غلط فیصلہ ہماری نسلوں کو کتنا نقصان پہنچائے گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گھر کے ماحول کو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھیں تو اپنے گھر کے ماحول کو نماز والا بنانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے نماز کا۔ سرکار کے گھر والے کیا نماز کم پڑھتے تھے، لیکن مسائل کا حل نمازوں میں اللہ نے رکھا ہے، مسائل کا حل دین میں رکھا ہے۔ دنیا تو ہم برت کے دیکھ چکے ہیں، جہاں تھے وہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے آئے ہیں۔ تو اب راستہ ایک ہی رہ جاتا ہے کامیابی کا، دین کی طرف آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، جیسے صحابہ ہو گئے۔